حج کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مزید آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب مسلمان بہنیں، مرد اور عورتیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضہ حج کو ادا کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں جس طرح اس کا حکم خرچ کر رہے ہیں، تو لہذا حج کرنے والے کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلتوں سے نواز سے سنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے جنا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بالکل گناہوں سے مبرہ ہوتا ہے، بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے، حج کے فریضے تو ادا کرتا ہے، تو گویا وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے جنا ہو، گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے انسان کی زندگی کے اندر دو معاملات ہیں، نمبر ایک حقوق اللہ کے حقوق، نماز ہیں، روزہ ہیں، اور حقوق العباد لوگوں کے حقوق، کسی کا قرض ہے، کسی سے محبت سے ملنا ہے، اچھے رویے اختیار کرنے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو حج کے اندر یہ دو فرائض رکھے گئے ہیں۔ نمبر ایک علماء نے فرمایا وقوف عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا، علماء نے اس کو قرار دیا، اور دوسرا طواف الزیارہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک گھر کا حج کا جو ہے نا طواف کرنا۔ تو مقام عرفہ میں ٹھہرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد معاف فرما دیتا ہے، اور طواف الزیارہ اللہ کے پاک گھر کا مطلب حج کرنے کے بعد ایک طواف الزیارہ کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف، اس طواف کو کرنے سے اللہ کے جو حقوق اللہ ان کو بھی معاف، یعنی کہ گویا یہ سمجھیں جب انسان حج کو ادا کرتا ہے تو یہ وہ دو عظیم رکن ہیں، وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ، اگر ان کو ادا کر لے تو دنیا زندگی کے بھی دو مراحل ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق پر عمل پیرا ہونا، حقوق العباد بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ تو ان دو ارکان کو ادا کرنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جب معاف فرماتے تو گویا وہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے بالکل گناہوں سے پاک اور صاف۔ بلکہ یہاں تک فرماتا ہے حاجی کہ اللہ تبارک و تعالی تو مغفرت فرماتا ہی ہے، لیکن وہاں وہ جس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، جس کے لیے سفارش کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو بھی اس کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ہاں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں یار اتنا مہنگا حج ہو گیا ہے، زیادہ بہتر ہے حج کا اندازہ لگاتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، اب بھائی مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا، میں فی مرور زمانہ بتا رہا ہوں، 10 لاکھ روپے کا خرچ ہے، وہاں کے اخراجات ہیں، پھر گھر والوں کے لیے معاملات ہیں۔ اب اگر وہ سوچیں اس سے بہتر ہے کہ 2-3 عمرے ہی کر لیے جائیں، جی ہاں بالکل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یار حج سے بہتر ہے 2-3 عمرے۔ علماء نے فرمایا آپ عمرے اگر حج فرض ہے تو 100 بھی ادا کر لیں گے تو پھر بھی آپ وہ مقام اللہ کی بارگاہ میں جو آپ پر فرض کے طور پر ادا کرنے سے سبک دوش ہوتے وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا، اور بسا اوقات پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے احباب کے بعد 1 سال گزر جاتا ہے، 2 سال یار عمر کے آخری حصے میں کر لیں گے۔ ایسے احباب کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے بعد اللہ نے مال و دولت دیا تھا، جو کہتے تھے ہاں یار جیسی ریٹائرمنٹ ہوں گا نا پھر انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں حج کے لیے نکلوں گا، لیکن نہ ان کی عمر نے ان کو ریٹائرمنٹ تک جانے دیا، نہ وہ حج کے اس فریضے کو ادا کر سکے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اچھا یہ بھی مت سوچیں کہ یار میں اگر اللہ کی راہ میں لگا دوں گا تو میرے کو دیگر معاملات ہیں، اپنا کاروبار دیکھنا ہے، بچی کی شادی کرنی ہے۔ سنیے حدیث مبارکہ، آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا، یعنی کہ اگر تم حج کرو گے مال کی ٹینشن نہیں لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ہے۔ اور کیسے احباب ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے میں حج کر آیا ہوں، جب سے میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ گھر دیکھ کر آیا ہوں، اس کے محبوب کا روزہ دیکھ کر زندگی بدل گئی ہے، الحمدللہ پیسوں کو بھی فروانی ہے، سکون بھی مل جاتا ہے، معاملات بھی بہتر ہیں۔ تو لہٰذا اس فریضے کو جن پر حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ اچھا، جو بہت سے ایسے احباب بھی دیکھے جاتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے پھر وہ ناجائز ذرائع، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ناجائز مال سے وہ فرائض ادا کر رہے ہیں، آئیے وہ بھی اپنی طرف توجہ کیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت سے بعض حاجی کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ناجائز طریقے سے اللہ کے گھر کا وہ حج ادا کریں گے، مفہوماً ذکر کر رہا ہوں، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جب وہاں حاجی صدا لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، جب وہ ناجائز مال سے حج کرنے والا جائے گا اور کہے گا لبیک، تو
اللہ کی طرح اللہ عز و جل فرمائے گا لا لبیک، وہ فرمائے گا حاضر، فرمائے گا تو حاضر نہیں ہے، یعنی تو اپنا آپ دیکھ، تو کیا کس پیسے سے حج کرنے آیا ہے، کتنے لوگوں کا خون نچوڑ کر تو حج کرنے کے لیے آیا ہے، کتنوں پر ظلم و ستم کر کے حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو لہٰذا اس پر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں، آپ کی نسلوں میں، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو دنیا، قبر اور آخرت میں بھی عنایت فرمائے، آمین۔